السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بعض دوستوں نے پوچھا کہ سوداویت دور کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتا دے، تو اس کے لیے سب سے آسان نسخہ، اگر آپ دوائی استعمال کرنا چاہے، سنا مکی، یعنی سنا مکی کے پتے، وہ ڈنڈیا نہیں لینا ہے، سنا مکی کے پتے لے لے، اور اجوائن دیسی، جس کو پشتوں میں اسپیرکے کہتے ہیں۔ یہ پشتوں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ بعض دوست پٹھان ہے تو وہ اجوائن دیسی نہیں جانتے یہ نام، اور سنا مکی جانتے ہیں، تو یہ دونوں ہم وزن لے کر باریک کر دے اور مکس کر دے، اور اس کے ساتھ حسب ذائقہ پتھر والا نمک، یعنی نمک کی سفید شامل کرے، یعنی کہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ طبیعت کو برا لگے اور طبیعت پر بوجھ بنے، بلکہ حسب ذائقہ انشاءاللہ تعالیٰ درست ہوگا۔ تو یہ مکس کر کے رکھے، بس طریقِ سودا تیار ہے۔ یہ سوداوی تمام علامات پر، خون گاڑھا ہو اور اس کے ساتھ قبض ہو، اور جتنے مطلب عضلاتی مزاج، سوداوی مزاج یا ہوائی مزاج یا کاربنی مزاج یا پروٹینی مزاج، یہ سب ایک چیزیں ہیں۔ تو ایک مطلب مزاج کے متعلق یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو جس کے جسم میں تیزابیت کا یا سوداویت کا غلبہ ہو تو وہ طریقے استعمال کر سکتا ہے۔ کھانے کے بعد 3 وقت 2 چٹکیاں انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہوں گے، اور اچھا رہے گا کہ آپ اسے نیم گرم پانی یا تازہ پانی سے استعمال کریں۔ ٹھنڈے پانی سے استعمال کرنا اس کے فائدے کو کم کرے گا، اس لیے کہ یہ ہے گرم چیز، جسم میں مطلب تیزابیت کا جو غلبہ ہو اس کو دور کرتا ہے، اور ٹھنڈا پانی وہ سوداویت کو بڑھا دیتا ہے، خشکی بڑھا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نسخہ بنا کر رکھے، یہ سردیوں کی موسم میں بہت زبردست کام کی چیز ہیں۔ سوداوی خارشیں ہوں آج کل بہت زیادہ رہتے ہیں، قبض ہو یا جتنی بھی سوداوی علامات ہو، اس میں کام کرتا ہے۔ اور اس طرح اعصابی، یعنی رطوبات والا مزاج جس کا ہو، لیکوریا وغیرہ، یا جو بندہ کام کرے جل تکے، اور یا پورا جسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام کرے گا۔ لیکن اصل میں یہ عضلاتی مزاج کے لیے ہیں۔ عضلاتی مزاج میں قبض کی صورت میں اپینڈکس کا بھی بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے، اور جسم میں بادوں کا چلنا، اور کبھی ایک جگہ درد ہونا کبھی دوسری جگہ، تو اس کے لیے بہترین ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ اپینڈکس کے عارضے سے بھی بچیں گے۔ اور کبھی گردے میں اور کبھی کس پٹے میں جب باد چلتے رہتے ہیں اور درد پیدا کرتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی نجات عطا فرما دے گا۔ بس دوست احباب اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔